آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف پر 2 حرکات مطلب کہ ڈبل فتح، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے تنوین کی کچھ مثالیں ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ امور، عاد، الوف، غشاوۃ، فاکہۃ، رجوم، نائمۃ، کتب، باسرۃ، نافلۃ، ناظرۃ۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈبل فتح، ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ کو تنوین کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے فرق کے بارے میں۔ نون ساکن سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ نون کے اوپر جزم کی علامت ہوگی تو ہی وہ نون ساکن کہلائے گا۔ نون ساکن میں نون ظاہری طور پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ من۔ آپ دیکھ سکتے ہیں من میں نون کے اوپر جزم کی علامت ہے اور نون ظاہری طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے لیکن نون ظاہری طور پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا، جیسے کہ جہرتن میں نون کی آواز ہے لیکن نون ظاہری طور پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ جہرتن میں تے کے اوپر فتح کی تنوین ہے۔ جہرتن کا تلفظ جہرتن ہے، مطلب نون کی آواز ہے لیکن نون کی شکل میں اسے لکھا نہیں جاتا، اسے تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نون ساکن اور تنوین میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی مشق کے لیے ہم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین میں اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
نون ساکن سے مراد ہے کہ نون کے اوپر جزم کی علامت ہوگی، اور تنوین ڈبل فتح، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ کو کہتے ہیں۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، مطلب واضح طور پہ پڑھنا، کلیئرلی پڑھنا۔ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کرنے کے لیے حروف حلقی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حروف حلقی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ عین، ہا، غائن، خا، حمزہ، ہا۔ اب ہم نون ساکن اور تنوین میں اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، مطلب نون ساکن ہو مطلب نون پر جزم کی علامت ہو، یا پھر کسی حرف پر تنوین مطلب ڈبل فتح، ڈبل کسرہ یا ڈبل ضمہ کی علامت ہو، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، مطلب کہ ان میں سے عین آ جائے، ہا آ جائے، غائن، خا، حمزہ، ہا، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو صاف اور واضح کر کے پڑھتے ہیں، اور دیگر ساکن حروف کی طرح اس پر آواز ٹھہراتے ہیں لیکن لمبا نہیں کرتے۔ اسے اظہار سے پڑھنا یعنی ظاہر کر کے پڑھنا کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے اظہار کی کچھ مثالیں ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انعمت، من علم، ان خفتم، ذکر او ان حسابهم فی حدیث غیرہ عذاب علیم اجر عظیم قتل مؤمنا خطأ ینہون عنہ۔ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کی مزید مشق کے لیے ہم سورۃ اللہب کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں اخفاء۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہیں عین، ہا، غائن، خا، حمزہ، ہا۔ حروف حلقی حروف یرملون ہیں یا، را، میم،
لام، واو، نون. حروف حلقی، حروف یرملون یا با متحرک کے علاوہ. با متحرک سے مراد ہے کہ با کے اوپر مطلب بے کے اوپر فتح، ضمہ یا کسرہ کی کوئی حرکت ہو، اگر اس کے علاوہ باقی حروف تہجی میں سے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز نکالتے ہوئے زبان کی نوک معمولی سی تالو کو لگے گی اور باقی کی آواز ناک کی جڑ سے ادا کی جائے گی اور آواز ایک الف کے برابر لمبی ہوگی. اسے نون ساکن یا تنوین میں اخفاء کرنا کہتے ہیں. وہ 15 حروف جن پر نون ساکن اور تنوین کا اخفاء کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہیں: تا، سا، جیم، دال، زا، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ وہ 15 حروف ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون ساکن یا تنوین میں اخفاء کیا جاتا ہے، مطلب نون کی آواز کو ناک کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے نون ساکن یا تنوین میں اخفاء کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے: فَإِن تَنَازَعْتُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا صَالِحِينَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. آپ کے سامنے جو مثالیں ہیں ان کے نیچے جہاں جہاں پر انڈر لائن کیا گیا ہے وہاں وہاں پر نون ساکن یا تنوین میں اخفاء کیا گیا ہے. مزید نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کی مشق کے لیے ہم سورۃ الم نشرح کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آج کے سبق میں ہم تشدید اور ادغام کے بارے میں پڑھیں گے. اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے. آپ کے سامنے دی گئی علامت کو تشدید کی علامت کہتے ہیں. تشدید کے معنی مضبوط بنانے کے ہیں اور جس حرف پر تشدید کی علامت ہو
تو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ مشدد حرف میں دراصل 2 حرف ہوتے ہیں، مثلا ابا اصل میں اب پلس با ہے، چنانچہ مشدد حرف کو مضبوطی سے ادا کرنے کے لیے پہلے اس پر آواز ٹھہرے گی اور پھر اس کی حرکت پڑھیں گے۔ لہجے کو درست رکھنے کے لیے مشدد حرف کے پہلے حصے کو پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسرے حصے کو بعد والے حرف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا انما ہے، اسے انا ما نہیں بلکہ انما پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے مشدد حروف کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ سب، سب، دب، دب، دبی، شبی، شب، اوا، ایو، ایا، زمی، جسو، ان، قوہ، ہن۔ یہ مشدد حروف کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کا لفظ مدغم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملانا، اسی لیے ایک حرف کے دوسرے حرف میں داخل ہونے کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ غنہ، ناک سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں، مطلب کہ نیزل ساؤنڈ، جو ناک کی جڑ سے آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ادغام حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ ادغام کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے ادغام مع الغنہ اور نمبر 2 ہے ادغام بلا غنہ۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام مع الغنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو لفظ سے پتہ چل رہا ہے، ما آ کے معنی ہیں ساتھ اور الغنہ یعنی غنہ کی آواز۔ تو ما الغنہ سے مراد ہے کہ غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام مع الغنہ کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نون کے اوپر جزم کی علامت ہوگی اور تنوین ڈبل حرکات کو کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد واو، یا، میم، نون تشدید کے ساتھ آ جائیں تو نون کی آواز ناک کی جڑ سے غنہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے اور آواز قدرے لمبی ہوتی ہے، اسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ادغام مع الغنہ کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ من و، تن و، من یو، تین یا، سن و، عین یا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میم کو واو سے یا تا کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کی آواز آئی ہے، اسی کو مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام بلا غنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ ادغام بلا غنہ کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بلا کا مطلب ہے بغیر اور غنہ کا مطلب ہے
غنہ کی آواز مطلب نیزل ساؤنڈ، تو ادغام بلا غنہ میں غنہ کی آواز کے بغیر پڑھا جائے گا۔ اب اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را تشدید کے ساتھ آ جائے تو نون کی آواز کو لام یا را بنا کر اس میں مدغم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ادغام بلا غنہ کی چند مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ درہ، اللہ، مرو، کلہ، مرہ۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملاتے ہوئے غنہ کی آواز نہیں آئی، اسی کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، یعنی کہ غنہ کے بغیر ملا کر پڑھنا۔ مزید مشق کے لیے ہم سورۃ الہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ آج کے سبق میں ہم نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے حروف جن پر تشدید کی علامت ہو ان کو مشدد حروف بھی کہا جاتا ہے، اور جب ایک ہی حرف ایک ساتھ دو بار آ جائے، مطلب کہ ساتھ ساتھ ایک ہی حرف دو بار لکھا ہوا ہو اور ایک پر ساکن کی مطلب جزم کی حرکت ہو اور دوسرا متحرک مطلب کہ فتح، ضمہ، کسرہ، اس میں سے کوئی حرکت ہو دوسرے پر، تو ان دونوں کو ملا کر ایک ہی لکھا جاتا ہے اور اس پر جزم کی علامت کی بجائے تشدید کی علامت آتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ان نا، نون دو دفعہ ایک ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن پہلے نون پر جزم کی حرکت ہے اور دوسرے نون پر فتح کی حرکت ہے، تو ان دونوں کو ایک کر کے لکھ دیا جاتا ہے اور جزم کی حرکت کی بجائے تشدید کی علامت آتی ہے اور اس کو یہ کہہ کے پڑھا جاتا ہے ان۔ اسی طرح دبا، با کے اوپر ساکن کی بجائے تشدید کی علامت آ جائے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں نون مشدد کے بارے میں۔ نون مشدد سے مراد ہے کہ نون پر تشدید کی علامت ہوگی۔ اگر نون پر شد آ جائے مطلب تشدید آ جائے تو نون کی آواز ایک الف کے برابر لمبی کر کے ناک سے غنہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، مطلب کہ جتنا ایک الف لمبا ہوتا ہے اتنی دیر تک نون کی آواز کو ناک میں آپ نے غنہ کر کے جاری رکھنا ہے، اس کو نون مشدد کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَسَوَّاهُنَّ
أفاز الناس لنصدقن. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے نون کی آواز کو اپنے ناک سے جاری رکھا ہے اس طرح سے، ہن، زن، قن. اب ہم میم مشدد کے بارے میں پڑھیں گے. میم مشدد سے مراد ہے کہ میم پر تشدید کی علامت ہوگی. اگر میم پر شد آ جائے تو میم کی آواز ایک الف کے برابر لمبی کر کے ناک سے غنہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے. نون مشدد اور میم مشدد کے قواعد ایک ہی جیسے ہیں. آپ کے سامنے میم مشدد کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے. ثم رددناہ سماعون. قل اللہم. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے میم کی آواز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھا ہے اور ناک سے اس کو غنہ کی صورت میں ادا کیا ہے، کچھ اس طرح سے ثم، ثم، ثم. مزید نون مشدد اور میم مشدد کی مشق کرنے کے لیے ہم سورۃ القاریہ کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ. ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. آج کے سبق میں ہم قاعدہ اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم قلب کے بارے میں پڑھیں گے. اقلاب کا لفظ قلب سے نکلا ہے اور قلب کے لغوی معنی بدلنے کے ہیں. اصلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو قلب کہتے ہیں. قلب دل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ دل کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. عربی میں قلب کے معنی بدلنے کے ہیں. اب ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. اقلاب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن مطلب نون پر جزم کی علامت ہو یا پھر کسی بھی حرف پر تنوین کی حرکت ہو، ڈبل فتح، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ، اس کے بعد اگر با متحرک آ جائے، مطلب کہ با آ جائے، بے آ جائے، تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے اور غنہ کے ساتھ نرمی سے ادا کی جاتی ہے اور اقلاب ہوتا ہے.
اقلاب کی صورت میں آواز 2 سیکنڈ تک جاری رکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے اقلاب کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے: من بین ایدیہم شقاق بعید من بعد میثاقہ۔ اب اقلاب کی مزید مشق کے لیے ہم سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الشمس میں 2 جگہ پر اقلاب ہوا ہے، جسے میں نے یلو باکس کے ذریعے سے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها۔